ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خزرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. محترم علماء کرام، یہاں کے میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اس بارسوئی علاقے میں پہلی بار آنے کا مجھے موقع ملا ہے. آپ کے آس پاس یہ کٹیہار، پورنیہ، کشن گنج، مالدہ، بنگال، اس طرف تو کئی مرتبہ میں آ چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین یہاں کے نوجوان کو، جن لوگوں نے اس پروگرام کو رچایا ہے اور جن کی بہت زیادہ کاوش اور محنت رہی ہے اس پروگرام کو کامیاب کرانے میں، اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کو بہترین بدلہ دے. جن لوگوں نے اس جلسہ کو کامیاب کرنے کی کوشش کی اور جن لوگوں نے مسجد کے نام پر چندہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قربانی کو اللہ قبول عطا فرمائے. آمین. سورہ آل عمران سے آیت نمبر 185 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ایک حدیث صحیح مسلم سے پڑھی ہے. انہی دونوں کو لے کر کے آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی آیت انسان کی نہیں ہے، وہ اللہ کی ہے، جس نے انسانوں کو، منشیہ کو، دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو جس نے پیدا کیا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہے. وہ اللہ خود کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اے دنیا کے اندر انسانوں، اے منش، اے لوگوں، اے بھائیوں اور بہنوں سنو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے میرے بندوں سنو، اس دھرتی کے اوپر، اس جگت کے اوپر، اس کائنات کے اوپر، اس دنیا کے اندر جو بھی آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو، چاہے وہ رئیس ہو یا فقیر ہو، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جو بھی اس دھرتی کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس جگت کے اندر آیا ہے اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنا ہے، چاہے وہ کیسا کیوں نہ ہو۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، آج تک کوئی موت سے بچ سکا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے بادشاہ دنیا کے اندر آئے، لیکن آج وہ دنیا کے اندر نہیں پائے جا رہے ہیں۔ ہم سے پہلے بہت سارے لوگ آئے، بڑے بڑے امیر تھے، بہت بڑے تھے، جوان تھے، ہینڈسم تھے، آج وہ دنیا کے اندر نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے قبروں کے اندر مدفون ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے اپنے قبروں کے اندر چلے گئے ہیں۔ اس کو دنیا میں، آج دنیا کے اندر وہ باقی نہیں ہے بلکہ اپنے قبروں کے اندر مدفون ہیں۔ سب کو مرنا ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ اگر دماغ میں آدمی بیٹھا لے تو ہم کو لگتا ہے انسان غلط کام نہیں کرے گا، صرف یہ بیٹھا لے کہ مرنا ہے۔ ابھی جلسہ ہو رہا ہے، مرنے کا ڈر ہے نہیں، اتنی بہترین بات ہو رہی ہے جلسے میں، اور جلسہ چھوڑ کر کے بازار میں آدمی گھوم رہا ہے، جلسہ چھوڑ کر کے وہاں گھوم رہا ہے۔ حالانکہ یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ بازار ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ بازار ہے۔ ایسی جگہ میں جانے سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور اس وقت آدمی بازار کا سفر کر رہا ہے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، جب محمد رسول اللہ کا فرمان سنایا جا رہا ہے، ایسے موقع پہ لوگ بازار کا سفر کر رہے ہیں اور بازاروں میں خرید و فروخت کیا جا رہا ہے، بازار کے اندر جا کر کے لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس سے یہی پتہ چلتا ہے اس کو مرنے کا ڈر نہیں ہے، اس کو آخرت کا فکر نہیں ہے، اس سے یہی پتہ چلتا ہے اس کو جنت و جہنم کا ذرہ برابر فکر نہیں ہے، مرنے کا ذرہ برابر اس کو ڈر نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے لوگوں تم میں سے ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ آپ کے یہاں بھی قبرستان ہوگا، آپ کے یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی اپنے قبرستان کی زیارت کر لیا کرو، کبھی کبھی اپنے اپنے قبروں میں چلے جایا کرو، قبرستان میں جایا کرو، تاکہ تمہیں موت یاد آئے گی، تاکہ تمہیں آخرت یاد آئے گی، تاکہ تم اس قبر کو دیکھو گے تمہیں اپنی اوقات یاد آئے گی کہ ہاں آج نہیں تو کل ہمیں بھی اسی قبر کے پاس جانا پڑے گا، آج نہیں تو کل ہمیں بھی اسی قبر میں جانا پڑے گا۔ اس قبر کی ہم نے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتَ، اے دنیا کے لوگوں تم قبرستان کی زیارت کر لیا کرو، قبرستان میں چلے جایا کرو، اپنے ان قبرستان میں جانے کے بعد تمہیں احساس ہوگا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، آج نہیں تو کل تمہیں بھی مرنا ہے، آج نہیں تو کل تمہیں بھی اسی قبر کے اندر جانا ہے، جہاں نہ تکیہ ملے گا، نہ بستر ملے گا، نہ کولر نہ پنکھا تمہیں ملنے والا ہے، اس قبر کے اندر تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ اس وجہ سے موت کو تم یاد کیا کرو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا کرو۔ میرے بھائیوں، موت تو آئے گی،
آج نہیں تو کل اگر تم کورونا سے بچ گئے، اگر تم ایکسیڈنٹ سے بچ گئے، اگر تم بیماری سے بچ گئے، لیکن تم موت سے نہیں بچ سکتے ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تمہیں موت آ کر کے رہے گی، آج نہیں تو کل تمہیں مرنا پڑے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ آج تمہارے سامنے ابوالکلام سلفی بول رہا ہے 100 سال کے بعد۔ ہاں ایک الگ سی بات ہے، یوٹیوب اگر زندہ رہا تو یوٹیوب کے اندر میری تقریریں چلیں گی، لیکن ہاں ہم بھی قبر کے اندر چلے جائیں گے اور آپ بھی قبر کے اندر چلے جائیں گے۔ آج کے بعد 100 سال کے بعد کوئی دوسرا یہاں پہ جیسے جتنے بھی لوگ نظر آ رہے ہیں، مجھے امید نہیں ہے کہ 100 سال کے بعد وہ زندہ رہے گا۔ ہر کسی کو مرنا ہے۔ اگر زندگی باقی رہتی تو محمد رسول اللہ کی زندگی باقی رہتی، اگر کسی کو موت نہیں آ سکتی تھی تو محمد رسول اللہ کو موت نہیں آ سکتی تھی، لیکن اپنے نبی محمد رسول اللہ کو موت آئی۔ اور مدینہ کے سرزمین کے اوپر آپ جائیے، مسجد النبوی کے پاس آئیے، اور مسجد نبوی کے اندر جیسے آپ انٹری کریں گے، جیسے آپ داخل ہوں گے، باب السلام ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے آپ انٹری کیجئے، محمد رسول اللہ کی قبر تمہیں نظر آئے گی۔ میں نے وہ منظر باقاعدہ اپنی نظروں سے دیکھا ہے جب میں مکہ مدینہ کے اندر میں گیا، اور میری نظر جب محمد رسول اللہ کی قبرستان کے اوپر پڑی، قبر کے اوپر پڑی، مجھے یقین ہو گیا جب اس شخص کو موت آ سکتی ہے تو تمہیں بھی موت آئے گی۔ آئے ابوالکلام اور آئی دنیا کے اندر مستی کرنے والوں، آئی دنیا کے اندر موج مستی کرنے والوں، تم کم سے کم اس قبر کی تیاری کر لو، تمہیں اس قبر کے اندر تمہیں آنا پڑے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، تم کو مرنا ہی مرنا ہے، تم بچ نہیں سکتے ہو۔ اگر موت نہیں آتی تو محمد رسول اللہ کو نہیں آتی۔ اب موت آنی ہے، کنفرم ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، یا تو آرام کی زندگی یا تو بڑی ٹینشن والی زندگی ہے۔ مرنے کے بعد یا تو تمہیں بڑا آرام ملے گا یا تو بہت ہی زیادہ تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مرنے کے بعد پہلی منزل جو قبرستان، جو قبر ہوگی، وہ قبر یا تو جنت کا ٹکڑا ہوگا یا تو جہنم کا ٹکڑا ہوگا، یا تو جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے گا یا تو جہنم کا وہ انگارہ بچھا دیا جائے گا، جہنم کی آگ بچھا دی جائے گی۔ ہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی موقع پہ فرمایا تھا، لوگو یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے یہ پہلی منزل ہے، اگر یہ منزل آسان ہو گئی تو آنے والی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہ منزل مشکل ہو گئی تو آنے والی منزلیں مشکل ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی جب قبرستان میں جایا کرتے تھے، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلا کرتے تھے، اور آپ اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے فَأَعِدُّوا لِمِثْلِ هَذَا، اے دنیا کے لوگوں اس قبرستان کی تم بھی زیارت، تم بھی اس قبرستان کی، اس قبر کی تم بھی تیاری کر لو۔ فَأَعِدُّوا لِمِثْلِ هَذَا، اس قبر کے اندر تمہیں بھی آنا ہے، اس قبر کی تیاری تم بھی کر لیا کرو۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہاں تک کہ عمر بن عبدالعزیز کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا ہوگا۔ اتنے جلیل القدر خلیفہ گزرے ہیں، اور اتنے عزت و مرتبت والے خلیفہ گزرے ہیں۔ میرے بھائی بھی اتنے دیندار تھے، لیکن جب کسی قبرستان کے اندر ضائع کرتے تھے، ان کی آنکھوں کے اندر بہت زیادہ آنسو ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ زار و قطار عمر بن عبدالعزیز رویا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، آئے عمر بن عبدالعزیز آپ کی آنکھوں میں اتنے زیادہ آنسو کیوں ہیں، آپ اتنے زیادہ رویا کیوں کرتے ہیں؟ جواب میں عمر بن عبدالعزیز نے کسی موقع پہ کہا تھا، آئے دنیا کے لوگوں مجھے اس قبرستان سے اور اس قبر سے مجھے ایک آواز آتی ہے، اور وہ آواز یہ آتی ہے، آئے دنیا کے اندر ڈکیتی کرنے والوں، آئے دنیا کے اندر چوری کرنے والوں، آئے دنیا کے اندر نماز چھوڑنے والوں، آئے دنیا کے اندر زنا کرنے والوں، آئے دنیا کے اندر شراب پینے والوں، تمہیں اس قبر کے اندر آنا پڑے گا اور تمہیں چن چن کر کے بدلہ لیا جائے گا۔ اس قبر کے اندر
تمہیں بھی آنا ہے، اس قبر میں آنے سے پہلے تم دنیا کے اندر تیاری کر لو، تم میرے پیٹ کے اوپر چل رہے ہو، تمہیں میرے پیٹ کے اندر آنا پڑے گا، اور جب تم میرے پیٹ کے اندر آؤ گے تو تمہیں نوچ کر کے میں برباد کر دوں گی، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی، میں تمہیں برباد کر ڈالوں گی۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ عمر بن عبدالعزیز تھے جو بہت زیادہ دیندار ہونے کے باوجود جب قبرستان میں جایا کرتے تھے تو قبر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، یا آخرت کے فکر کیا کرتے تھے، مرنے کے بعد کی تیاری کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے دیندار لوگ پہلے کے۔ اب اگلا ٹکڑا دیکھیے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ آج کل کامیابی کا، آج کل کس کو کامیاب سمجھا جا رہا ہے؟ کامیابی کے پیچھے لگا ہوا صبح شام، بلڈنگ بن جائے میں کامیاب، میرا گھر بن جائے میں کامیاب، میرا مکان بن جائے میں کامیاب، مجھے نوکری مل جائے میں کامیاب، مجھے کوئی عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے میں کامیاب۔ آج دیکھ رہے ہیں نا، کرسی کے چکر میں صبح و شام آدمی ایک کر رہا ہے، اسی کو کامیابی سمجھ رہا ہے۔ کوئی پوسٹ، کوئی جگہ مجھے مل جائے میں کامیاب۔ آج کے لوگوں کی نظر میں اگر جس کے پاس پیسے ہو، بینک بیلنس ہو، جن کے پاس کار ہو، جن کے پاس گاڑیاں ہو، جن کے پاس گاڑیاں ہو، اور جن کے پاس شہرت ہو، جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، اسی کو کامیاب سمجھا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا نہیں، اے میرے بندو، اگر یہ تمہاری سوچ ہے تو یہ غلط ہے، اگر یہ تمہاری سوچ ہے تو انتہائی غلط ہے، انتہائی گھٹیا سوچ ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا جو آدمی جہنم سے اپنے آپ کو جس نے بچا لیا اور اپنے آپ کو جنت کے اندر داخلہ کر لیا، جس نے جہنم سے بچا لیا اپنے آپ کو، جس نے بھی، مرد ہو یا عورت ہو کوئی مطلب نہیں ہے، جس نے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کے اندر انٹری کر گیا، صبر کے اندر جو چلا گیا، نرک سے بچ گیا، جنت جہنم سے جو بچ گیا اور جہنم کے اندر چلا، جہنم سے بچ گیا اور جنت کے اندر چلا گیا، فقد فاز۔ قرآن کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، حقیقت میں کامیاب وہی ہے، سکسسفل وہی ہے، سب سے بڑا خوش نصیب وہی ہے جو اپنے آپ کو جنت کے اندر داخل کر لے۔ سب سے بڑا کامیاب اور سب سے بڑا سکسسفل اور سب سے بڑا قیمتی اور خوش نصیب آدمی وہی ہے جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ اب سوال یہ، مولوی صاحب جنت میں جاؤں کیسے اور جہنم سے کیسے بچوں؟ پہلے ذرا دیکھیے جہنم ہے کیا، جہنم ہے کیسے؟ جہنم کا منظر آپ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رسول کی حدیث سنتے ہیں، اللہ اکبر۔ جہنم کا اگر منظر صرف بیان کیا جائے، پوری رات صرف جہنم کے منظر کے اوپر گزر جائے گی میری تقریر، صرف جہنم کا منظر جاننا ہو تو صرف اتنا جان لو، صرف اتنا جان لو۔ ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، لیکن ہاتھ میں کوئی اپنے ہاتھ میں آگ رکھنا گوارا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کی یہ آگ ہے، دنیا کی آگ، جہنم کے مقابلے میں یہ آگ کچھ بھی نہیں ہے، جہنم کے مقابلے میں اس آگ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جہنم کی آگ کا کیا کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی چنگاری اگر دنیا میں پھینک دیا جائے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے، یہ دنیا ختم ہو جائے۔ جہنم کا ایک جو پیپ کا ایک بالٹی اگر دنیا میں پھینک دیا جائے تو پوری دنیا سڑ جائے گی، گل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا جہنم کا اگر ایک بچھو اگر کسی کو کاٹ دے تو اس بچھو کا سر 70 سال تک باقی رہے گا۔ یہ جہنم کا منظر ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ جو آگ اتنی زبردست ہے، اتنی زبردست ہے، قرآن کہتا ہے لواحۃ للبشر۔ جہنم کی آگ ایسی ہے جو آگ انسان کی چمڑیوں کو جلا کر کے برباد کر دے گی۔ جہنم کی آگ ایسی ہے نار حامیہ، جہنم کی آگ شعلہ مارنے والی ہے۔
جہنم کی آگ ایسی ہے، جہنم کی آگ ایسی ہے جس آگ سے بچنے کی دعا جناب محمد رسول اللہ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی جہنم سے بچنے کی دعا مانگا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ مجھے عذاب علیم سے بچا لے، مجھے دردناک عذاب سے بچا لے۔ جہنم، آدمی جس چیز کے بارے میں جانے گا نہیں اسے بچے گا کیسے؟ جاننا چاہیے جہنم اتنا خطرناک ہے، جہنم اتنا خطرناک ہے کہ اس کے بارے میں بیان تک ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک بچھو کاٹ لے تو 70 سال تک زہرا باقی رہے گا۔ جہنم اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس جہنم سے بچنے کے لیے رات میں اٹھ کر کے دعا مانگا کرتے تھے، رات میں اٹھ کر کے کیسے بچے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نبی اکرم کے پاس آیا کرتے تھے اور سوال بھی کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل سکھا دیجئے، کوئی ایسی بات بتا دیجئے جس کام کو کر کے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں۔ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ، کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو میں کر کے جنت میں چلا جاؤں اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں، کیونکہ مجھے جہنم سے بچنا ہے۔ جہنم کا سامنا میں کیسے کر پاؤں گا؟ صحابہ کرام جہنم سے بچنے کی دعا سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نبی اکرم سے عمل سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کو کر کے میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا لوں اور اپنے آپ کو جنت کے اندر انٹری کر لوں۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی جہنم سے کیسے بچوں، جہنم سے کیسے بچوں؟ اللہ کے نبی نے وہ طریقہ بتایا، آپ نے فرمایا اگر جہنم سے بچنا ہے تو یہ کر، جہنم سے بچنا یہ کر، جہنم سے بچنا یہ کر۔ آپ نے الگ الگ اعمال لوگوں کو بتائے اور صحابہ کرام نے وہ عمل کر کے بھی دکھایا۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے، بس اتنا سمجھ جائیے۔ مرنا تو ہے، دنیا سے کوئی دولت لے کر کے نہ گیا ہے نہ جائے گا۔ آدمی اگر جنت میں چلا جائے تو سب سے بڑا آدمی، سب سے بڑا محنتی، سب سے بڑا خوش نصیب اور سب سے بڑا سکسسفل آدمی وہی ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہے اور جنت میں چلا جائے۔ جہنم اتنا خطرناک ہے۔ اچھا جنت تو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے جنت کتنی خوبصورت ہے۔ آپ کے نظر میں سب سے بڑی خوبصورت جگہ کون سی ہے؟ بھائی آپ نے جو دیکھا ہوگا وہی بتا سکتے نا۔ سب سے خوبصورت جگہ آپ سوچ سکتے ہیں، فرمایا مالر عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آنکھوں کے اندر، ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، سوچ بھی نہیں سکتے ہو جنت کیسی ہے۔ دل کے اندر خیال بھی نہیں آ سکتا کہ جنت کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایسی ہے، جنت ایسی ہے کہ اگر آدمی جنت کا اگر دوپٹہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو جنت کا وہ دوپٹے کی قیمت پوری دنیا کا ملا کر کے بھی اس کی قیمت کو ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جنت کی اگر کوئی خوبصورت اگر حور دنیا میں جھانک لی جائے اور دنیا کے اندر اس کے خوشبو اتنی زیادہ پھیل جائے گی کہ پوری دنیا معطر کر دی جائے گی۔ جنت ایسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایسی ہے کہ آدمی اگر جنت میں چلا گیا تو کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کبھی موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ وہاں پہ جوان رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے ساتھیوں، لیکن اس جنت میں جانے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل ہمارے سماج کے لوگوں کو صرف فکر دنیا کی ہوا کرتی ہے، صرف دنیا کے فکر ہے، صبح سے لے کر کے شام تک دنیا کے فکر ہے۔ ہاں ابھی میں نے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد، آپ کی یہ بنگالی زبان مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن میں نے بہت زیادہ سنا، کوئی 5,000 دے رہا، 3,000، 2,000، 1,000 دے رہا ہے۔ 1,000 دینے والا 200 روپیہ دیتا نقد اور 800 روپیہ ادھار دے رہا ہے۔
5,000 دینے والا 1,000 نقد دے رہا ہے، 4,000 ادھار دے رہا ہے. یعنی جنت کو پانے کے لیے آدمی کے پاس ذرہ برابر احساس تک بھی نہیں ہے. صحابہ وہ تھے جو جنت کو پانے کے لیے اپنے مال کو قربان کر دیا کرتے تھے، اپنی جان کی قربانی لگا دیا کرتے تھے. ایک صحابی ہیں اس صحابی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ چلو میدان جہاد میں تم کود جاؤ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ، اگر تم شہید کر دیے جاؤ تو جنت کے اندر جاؤ گے. اس کو جنت کے بارے میں معلوم تھا کہ جنت ایسی ہے جہاں پہ کبھی پھر دوبارہ موت نہیں آئے گی، جہاں پہ ہر طریقے سے سکون ملنے والا ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں واقعی شہید کر دیا جاؤں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر تو شہید کر دیا جائے تو دخلت الجنہ، تو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ کھجور میں کھا رہا ہوں، کیا میں یہ کھجور اگر نہ کھاؤں، یا یہ کہہ لیجیے اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ فرمایا ہاں جنت میں چلا جائے گا. اس صحابی نے کھجور کھایا بھی نہیں، کھجور کو پھینک دیا زمین کے اوپر اور میدان جہاد میں گیا اور لڑتے لڑتے شہید کر دیا گیا. اسے معلوم تھا جنت کے بارے میں، وہ جانتے تھے اور جنت کے فکر کیا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں، جنت کو جاننے کے بعد اور جنت کے فکر ہونے کے بعد آدمی جنت کو حاصل کرنے والے اعمال کیا کریں. دنیا کے فکر کرنے والے، دنیا سمجھ لو یہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو تمہیں دھوکہ دینے والی ہے، دنیا دھوکہ دینے والی ہے. لیکن صبح سے لے کر کے شام تک صرف دنیا دنیا. آج دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت چل رہا ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اور آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے وقت آپ نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اے لوگو مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم پوجا پاٹ کرنے لگو گے، مجھے اس بات کا ڈر ہے وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم میرے مر جانے کے بعد، میرے چلے جانے کے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے، دنیا کے چکر میں دیوانہ اور پاگل بن جاؤ گے. آج مسلمانوں کو دیکھو دنیا کے چکر میں دیوانہ ہے، صبح سے لے کر کے شام تک دنیا کے چکر میں لگا ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے. ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہیں، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے. مردوں کے بھی وہی حال ہے تو عورتوں کے بھی وہی حال ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، صرف دنیا کے چکر میں لگا ہے. صبح کے وقت مؤذن کی آذان کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، لیکن ہم مسجد میں جا نہیں سکتے. اگر ہم یہی کام، اگر کھیتی باڑی کرنے کی بات آئے تو صبح سویرے اٹھ کر کے ہم کھیت کے اندر چلے جایا کرتے ہیں، لیکن ہم مسجد کی طرف نہیں جا رہے. کتنے زیادہ دنیا دار بن چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دار بن سکتے تھے، دنیا کو حاصل کر سکتے تھے، دنیا کی دولتیں جمع کر سکتے تھے. یہاں تک کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ دیتے کہ پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی سونا بنا دیتا، اللہ تعالیٰ سونے کا پہاڑ بھی عطا کر دیتا. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی آپ نے کبھی دنیا کی آپ نے نہیں مانگی. اگر مانگی تو جنت آپ نے مانگی، اگر آپ نے کبھی دعا بھی مانگی تو دنیا نہیں مانگی، جنت مانگی ہے. میرے بھائیوں غور کرو، پہلے کے لوگ کیسے تھے، پہلے کے لوگ کیسے تھے، دنیا نہیں جنت مانگا کرتے تھے. ایک صحابی ہے، ایک صحابی رسول کا بیٹا ہے اور نواسا کہہ لیجئے، پوتا کہہ لیجئے، جن کا نام سالم بن عبداللہ ہے. سالم بن عبداللہ سے اسی کے اس دور کے خلیفہ بادشاہ نے کہا تھا کہ تمہیں کیا چاہیے بولو. خانہ کعبہ میں کہہ رہا مانگ لو مجھ سے، تمہیں کیا چاہیے؟ خانہ کعبہ میں کہہ رہا مانگ لو کیا چاہیے، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں. اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہا کہ نہیں، جو بھی مانگنا ہے تو مانگ لو، میں تمہیں دینے کو تیار ہوں. اس نے جواب دیا کیا مانگو، کیا دے سکتے ہو؟
دنیا کہ آخرت دے سکتے ہو؟ کہا کہ دنیا مانگ لو، ہم تمہیں دنیا دے دیں گے، ہم تمہیں دولت دے دیں گے، ہم تمہیں پیسہ دے دیں گے، ہم تمہیں بلڈنگ دے دیں گے، ہم تمہیں سواری دے دیں گے۔ جواب یہی تھا، ما سألت الدنیا من یملکوا فکیف اسألها من لا یملکوا، میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، میں نے دنیا اس سے بھی نہیں مانگی ہے، فکیف اسألها من لا یملکوا، تو اس سے میں دنیا کیوں کر مانگوں جو دنیا کا مالک ہی نہیں ہے؟ میں نے دنیا اس سے نہیں مانگی جو پوری دنیا کا مالک ہے۔ یعنی پہلے کے لوگ اگر خانہ کعبہ میں یا مسجد میں اگر کوئی چیز مانگا کرتے تھے تو جنت مانگا کرتے تھے، آخرت میں جنت مانگا کرتے تھے، اور یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جنت دے دے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ربیعہ ابن کعب الاسلمی ہے، ربیعہ ابن کعب الاسلمی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، وضو کا پانی لایا کرتے تھے، قضائے حاجت میں جایا کرتے تھے تو آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ کون؟ ربیعہ ابن کعب الاسلمی، نبی کے ساتھ ایک نوکر بولتے ہیں، نوکر غلام، ایک صحابی ہے جن کا نام ربیعہ ابن کعب الاسلمی ہے، رہا کرتے تھے۔ ایک دن کہا، اے ربیعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ربیعہ صلی حاجہ، اگر کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لو، اے ربیعہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگ لو، اے ربیعہ تمہیں کچھ چاہیے تو مانگ لو۔ ربیعہ ابن کعب نے سوچا کیا مانگوں؟ اگر نبی سے پیسہ مانگو تو اللہ کے نبی دعا کر دیں گے تو مجھے پیسہ بھی مل جائے گا، اگر نبی سے میں کوئی بلڈنگ مانگو تو اللہ کے نبی کوئی بلڈنگ بھی دلوا دیں گے، اگر میں کسی لڑکی سے اگر میں شادی کرنا چاہوں تو اللہ کے نبی شادی بھی کروا دیں گے، جو بھی مانگ لو اللہ کے نبی دلوا دیں گے۔ لیکن کیا مانگو؟ بہت سوچا، سوچنے کے بعد کہتا ہے وہ صحابی رسول جن کا نام ربیعہ ابن کعب الاسلمی ہے، کہتے ہیں انی مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے دنیا نہیں چاہیے، جنت چاہیے۔ کیا مانگا؟ دنیا نہیں۔ آج دیکھیں دنیا دار لوگ کتنے زیادہ ہیں۔ مانگا تو کیا مانگا؟ انی مرافقتک فی الجنہ، مانگا تو کیا مانگا کہ اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہ رہا ہوں، جنت میں رہنا چاہ رہا ہوں، جیسے دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، اللہ کے نبی مجھے جنت میں آپ کا ساتھ ہی چاہیے، آپ کے ساتھ میں جنت میں رہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چلو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے، بلکہ آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو سجدے زیادہ کر لو، نمازیں پڑھ لو، دینداری اپنا لو، تقوی اپنا لو، نماز کی پابندی کرو۔ اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہیے تو جنت میں جنت والے کام کرو، یعنی نماز کی پابندی کرو، سجدے کیا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو۔ مانگا تو کیا مانگا؟ جنت، دنیا نہیں مانگا۔ اور آج کل دنیا کے چکر میں آدمی پڑا ہوا ہے، کیسے دنیا مل جائے، حلال و حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ آج پیسہ آنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حلال و حرام کی لوگ تمیز نہیں کریں گے، اور مال کمانے کے چکر میں لوگ ایک دوسرے کا قتل اور مرڈر بھی کریں گے۔ آج مال کے چکر میں لوگ دیوان اور پاگل ہے، دنیا دار بن چکا ہے۔ اس دنیا کو اللہ کے نبی کیا سمجھتے تھے؟ دیکھیے ذرا، آج ہماری نظر میں دنیا کتنی امپورٹنٹ